الصبح بدا من طلعته۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث سے ایک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ حمراء من ادم ورأیت بلالا اخذ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأیت الناس یبتدرون ذلك الوضوء فمن اصاب منه شیئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا اخذ من بلل يد صاحبه الخ۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی الثوب کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیارے آقا ایک خیمے میں، ایک ڈیرے میں، جو چمڑے کا ڈیرا تھا، خیمہ تھا، جو لال سرخ کلر کا خبا تھا اور ڈیرا تھا، میں نے حضور کو وہاں پر دیکھا۔ پیارے آقا اندر تھے، فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ بِلَالًا، میں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضور کا وضو، جس پانی سے پیارے آقا نے وضو فرمایا، اس وضو کے بچے ہوئے پانی، یعنی جو پانی وضو کے لیے استعمال کیا گیا، وہ پانی کو لے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیرے کے باہر تشریف لائے۔ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک لوٹا ہے اور اس میں حضور کے وضو کا پانی رکھا ہوا ہے، تو صحابہ کرام اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے دوڑنے لگے، ایک دوسرے پر سبقت کرنے لگے، اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرنے لگے۔ اور بعض روایت میں ایسا آتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے وہ آپس میں لڑ جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے پر اتنی سبقت کی ہے کہ قریب ہے کہ وہ ایک دوسرے پر لڑ جائیں گے۔ اس طرح پیارے آقا کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام دوڑا کرتے، اور فرماتے ہیں فمن اصاب منہ شیئا، جس کسی کو بھی حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی جس کو مل گیا وہ تو خوش نصیب ہو گیا، وہ اس کو لے کر اپنے چہرے پر مل لیتا ہے، اپنے ہاتھوں پر مل لیتا ہے۔ اور یہی نہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا، کسی صحابہ کو حضور کا وضو کا بچا ہوا پانی نہیں ملتا تو وہ صحابی جس کو پانی ملا ہے ان کے ہاتھوں سے تری کو حاصل کر لیتے، ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ لیتے، لے کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے۔ اللہ اکبر، کتنا احترام، کتنی تعظیم، صرف حضور کے وضو کے پانی کا اتنا احترام فرماتے، جس پانی کو پیارے آقا نے وضو کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے صالحین جس پانی سے وضو کر لیتے ہیں وہ پانی عام پانی نہیں ہوتا بلکہ برکت والا پانی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت رکھ دیتا ہے۔ اور حضور کے وضو کے پانی کو صحابہ کرام اتنی احتیاط کے ساتھ، اتنی شوق کے ساتھ، اتنے جذبے کے ساتھ لیا کرتے۔ اور پیارے آقا ملاحظہ فرماتے، یہ نہیں فرماتے اے صحابہ کیا کر رہے ہو، یہ تو سراسر شرک ہے۔ آج کے جو شرکیہ ماحول میں، جس طرح گمراہی کے ماحول میں آج آپ اور ہم جی رہے ہیں، آج کے ماحول کو دیکھیں تو یہ بات یہی ہوتی۔ پیارے آقا یہ نہیں فرمائے کہ اے صحابہ کیا کر رہے ہو، یہ شرک ہے، گمراہی ہے، وضو کے پانی سے تو بچنا چاہیے۔ وضو کا استعمال کیا ہوا پانی وہ تو مستعملہ پانی ہوتا ہے، اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، تم کیا کر رہے ہو، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے آقا جانتے ہیں کہ میرے صحابہ ہیں، غلام ہیں، جانتے ہیں آقا کی شان کو۔ صحابہ جانتے تھے کہ حضور بشر ہے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ یہ وہ بشر ہے جب یہ چلتے ہیں ان کے سر پر ایک ابر سایہ دیا کرتا ہے۔ جانتے تھے کہ یہ بشر ہے، لیکن یہ وہ بشر ہے کہ جن کے جسم سے نکلنے والے پسینے میں بے انتہا خوشبو ہوا کرتی، ایسی خوشبو کہ عرب میں ایسا عطر نہیں ہوتا جو پیارے آقا کے جسم مبارک سے نکلے ہوئے پسینے مبارک میں خوشبو ہوا کرتی۔ جانتے تھے یہ بشر ہے،
لیکن یہ بھی جانتے تھے یہ وہ بشر ہے، جب یہ چلتے ہیں تو ان کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا۔ یہ عظمتیں، یہ شان، یہ رفعت و بلندی صحابہ کرام جانتے تھے، اور پیارے آقا نے ان کو منع بھی نہیں فرمایا۔ چنانچہ اس حدیث پاک کی شرح میں صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو صرف سرکار کے لیے ہی خاص ہے، حضور کے وضو کے پانی کے لیے ہی خاص ہے، دوسرے اللہ کے نیک بندوں کے جو چیز مس ہو جاتی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، وفی الحدیث من الفوائد التماس البرکۃ مما لا مسہ الصالحون، فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس طرح صحابہ کرام حضور کے وضو کے پانی سے فیض حاصل کرتے، اس کے لیے جھپٹتے، اس کو لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے، اپنے ہاتھوں پر مل لیتے، جس کو نہ ملی وہ جن کو پانی ملا ہے اس کے پانی کے ہاتھ پر ہاتھ لگا لیتے۔ اس حدیث کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، اس حدیث سے بہت سارے نکتے ملتے ہیں۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ جس چیز سے، جو چیز اللہ کے نیک بندے مما لا مسہ الصالحون، اللہ کے نیک بندے، صالح بندے، ان بندوں سے جو چیز مس ہو جاتی ہے اس سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے کوئی چیز مس ہو جاتی ہے اس سے برکت حاصل کرنا جائز ہے، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے اسی مفہوم کی، صحیح مسلم شریف میں اسی مفہوم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ وہو بالابتح، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور ابتح ایک مقام ہے مکے میں، اس مقام پہ پیارے آقا تشریف فرما ہے، ایک ڈیرا ہے جو سرخ ہے اور چمڑی کا ڈیرا رکھا ہوا ہے، کیا دیکھتا ہوں، فرماتے فخرج بلال بوضوئہ، حضرت بلال حضور کے وضو کے پانی کو لے کر آئے، صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ نے وضو کا استعمال کیا ہوا پانی، بچا ہوا پانی صحابہ کرام نے اس کو حاصل کیا، جس کو نہ ملے انہوں نے کم از کم چند چھینٹوں کو اپنے اوپر ڈال دیا۔ اور یہی نہیں، اس حدیث کی شرح میں مسلم شریف کی ایک شرح ہے صحیح مسلم کی، شارح امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس کی شرح فرمائی، فرماتے ہیں امام نووی بڑے محدث گزرے، ساری دنیا ان کی علمی قدر و منزلت کو جانتی ہے، فرماتے ہیں ففیہ التبرک بآثار الصالحین واستعمال فضل طہورہم وطعامہم وشرابہم ولباسہم۔ امام صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے علامہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، حضور کے وضو کے پانی سے صحابہ کرام لیتے، اس کو اپنے چہروں پر مل لیتے، اپنے اوپر چھڑک لیتے، اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ سنو، ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے جس چیز کو نسبت ہو جائے اس سے برکت حاصل کرنا جائز ہو جاتا ہے، اس سے برکت حاصل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جس پانی کو استعمال کرے، وضو کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا، اس کو حاصل کرنا، اس میں برکت ہوتا ہے۔ صرف وضو کا پانی ہی نہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جو کچھ کھاتے ہیں ان کے کھانے میں جو بچ جاتا ہے وہ بچا ہوا کھانا بھی برکت والا ہو جاتا ہے۔ وہ پیتے ہیں، ان کا پانی جو بچ جاتا ہے وہ پانی میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں رکھ دیتا ہے۔ یہی نہیں، اللہ کے نیک بندے جو لباس پہنتے ہیں، ان کے جسم سے جو لباس مس ہو جاتا ہے وہ لباس بھی برکت والا لباس ہو جاتا ہے، اس سے بھی برکت حاصل کرنا چاہیے، اس کو بھی تبرک کے طور پر اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے آج ہم اہل سنت کے پاس بڑا احترام کیا جاتا ہے صالحین کے آثار کا، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا۔ یہی نہیں، اللہ کے نیک بندے جس جبے کو پہنتے ہیں اس جبے کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے لباس کا احترام کرنا، ان کے کھانے کی پلیٹوں کا اہتمام کرنا، ان کے پانی کا اہتمام کرنا، یہ جن چیزوں سے برکت حاصل ہوتی ہے
یہ آج کا ہم نے اپنا عقیدہ نہیں بنایا ہے، بلکہ امام مسلم کی صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے علامہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آج سے کئی سو سال پہلے کے محدث گزرے ہیں، شارح گزرے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے صحابہ کرام جو فیض حاصل کرتے، اس کے لیے جھپٹتے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے۔ اس حدیث کی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے جو چیز بھی مس ہو جاتی ہے، چاہے وہ ان کا کھانا ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کا پینا ہی کیوں نہ ہو، ان کے بچے ہوئے کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے، ان کے بچے ہوئے پانی میں بھی برکت ہوتی ہے، وہ جو لباس پہنتے ہیں وہ لباس بھی برکت والا لباس ہو جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت، یہ ہمارا من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام نے ہم کو عقیدہ دیا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے کو بڑے بڑے محدثین، شارح بخاری علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے ہم کو وہ عقیدہ دیا، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح مسلم نے ہم کو یہ عقیدہ دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ضرورت اسی بات کی ہے کہ عقائد اہل سنت جس پر قائم ہیں یہ سراسر قرآن و حدیث کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے خلاف میں نہیں ہے، اور اس طرح یہ عقیدہ رکھنا بالکل صحیح اور درست عقیدہ ہے۔